اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وشافع المذنبین ابو القاسم محمد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. درود بھیجیے محمد والے. آج یکم محرم الحرام ہے اور سلسلہ مجالس جاری ہے. پروردگار عالم کی جانب سے ایک اور سال، ایک اور توفیق، ایک اور مرتبہ اس فرش عزا پہ آنا نصیب فرمایا ہے پروردگار عالم نے. شکر ہے پروردگار عالم کا کہ اس نے ہمیں زندگی میں پھر امام حسین سے متصل ہو جانے کا، امام حسین سے جڑ جانے کا ایک موقع نصیب فرمایا ہے. پورے سال خدا ہمیں بہت سی نعمتیں عطا کرتا ہے، بہت سے ایام ایسے عطا کرتا ہے کہ جن میں جو شبۂ قدر ہوتی ہے، کہ جن میں ہم اللہ سے اپنے سارے سال کیے گئے گناہوں کی معافی طلب کر سکتے ہیں. لیکن کچھ خاص ایام جو ایام اللہ ہوتے ہیں، جو اللہ کے ایام ہوتے ہیں، وہ ایام وہ ہوتے ہیں کہ جب خدا ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم خدا کے ان ولیوں کے ذریعے سے، جن کے ذریعے سے وہ ایام خدا کے ہاں شہرت پاتے ہیں یا اس مقام تک پہنچتے ہیں، ان ایام میں ہم پروردگار عالم کی ولایت اور ائمہ معصومین کی حیات میں ان سے کچھ سیکھ سکیں اور اس کے خدا کی ولایت میں صحیح طرح آ سکیں. وہ زندگیاں جو ہمیں سبق دیتی ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے، ان میں سے، ان زندگیوں میں سے ایک زندگی امام حسین کی ہے. اور خصوصیت سے یہ 2.25 مہینے جو آپ کی زندگی میں آتے ہیں، یہ آپ کو بیدار کرنے کے لیے آتے ہیں. اور جس طرح میں عموماً سب عشروں میں ایک بات سٹارٹ میں ضرور بیان کرتی ہوں خصوصیت سے پہلے دن، کہ جس طرح رسول کی حدیث ہے کہ یہ خون دلوں کو گرم رکھتا ہے، قلوب کو گرم رکھتا ہے، تو یہ امام حسین کا لہو، یہ قتل، یہ خون، یہ ہمارے دلوں کو گرمائے ہوئے ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ ہم نے اس کو سوچنا ہے، دیکھنا ہے کہ اس سے ہم نے حاصل کیا کرنا ہے. یہ نرم دل جو ان ایام میں ہوتے ہیں، اب یہ ہمیں کیا دے رہے ہیں، امام حسین ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں، کیا میسج دے رہے ہیں. یہ امام حسین سے پیغام لینے کے لیے بہترین ایام ہے، اور اس پیغام کو پھر لے کر آگے کے 11 محرم کے بعد جو جناب زینب کا قافلہ ہے، جو جناب زینب کا کردار ہے، وہ دیکھ کر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ پیغام لے کر پہنچانا کیسے ہے، پھیلانا کیسے ہے، لوگوں تک کیسے جائے گا. حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سامنے بیان ہوئی. ایک طویل حدیث ہے اور اس حدیث کا ایک مختصر سا ٹکڑا ہے یہ کہ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. ہمارا موضوع حسینیت امت کی نجات کا راستہ ہے، اور رسول کی یہ حدیث کہ حسین سفینہ نجات ہے. امام حسین کو سفینہ نجات کہا ہے رسول خدا نے کہ یہ مصباح الہدی یعنی ہدایت کا چراغ ہے اور سفینہ نجات ہے. ہم سنتے تو ہیں یہ حدیث اور فضائل میں بولتے ہیں، فضائل کے طور پر سنتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی اس حدیث پر غور کیا ہے کہ کیا واقعا یہ مصباح الہدی، یہ ہدایت کا چراغ روشنی دے رہا ہے؟ اور اگر دے رہا ہے تو کیا ہم نے اس سے روشنی لی ہے؟ یہ جو نجات کی کشتی ہے جس میں ہم بے قرار ہوتے ہیں بیٹھنے کے لیے، ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ ہم جتنے بھی گناہ کر لیں اور گناہ کرنے کے بعد پھر ہم اس کشتی میں سوار ہو جائیں گے اور ہم گنگا نہا لیں گے، ہم پاک ہو جائیں گے، اور سب گناہوں کے باوجود ہم اس کشتی میں سوار ہوں گے اور مولا ہمیں پاک کر دیں گے، کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ دوسری نجات کی کشتی ہے. وہ نظریات آپ کے ہیں، اپنی جگہ درست ہے، لیکن کون سی نجات کی کشتی کہا ہے رسول نے؟ جو مشکلات ہماری زندگیوں میں ہیں، پوری امت کی، نہ فقط کسی ایک گھر میں، ہماری مشکلات، ہمارے غم بڑے بچکانہ غم ہیں،
ہماری بڑی دنیاوی غم ہے ہمارے غم کیا ہے؟ بیٹی کی شادی نہیں ہوئی ہمارا غم ہے، اچھا رشتہ نہیں مل رہا یہ ہمارا غم ہے، بیٹے کی جاب نہیں ہو رہی یہ ہمارے تو یہی غم ہے، اور بے شادی ہو گئی ہے تو اولاد نہیں ہو رہی، یہ معمولی غم ہے، یہ دنیاوی غم ہے، شاید یہ غم ہے بھی نہیں، لیکن ہم غم لگا لیتے ہیں اور اسی سے بیماریاں پیدا کر لیتے ہیں اپنے اندر. یہ غم اصلی نہیں ہے. ہم پھر ان کی نجات کے راستے تلاش کرتے ہیں، کوئی پیر و فقیروں کے پاس چلا جاتا ہے، کوئی ڈاکٹرز کے پاس جاتا ہے، مطلب مختلف راستے ہم اختیار کرتے ہیں، لیکن ہم ان غموں میں مبتلا رہتے ہیں. یہ ہمارے غم ہے. کسی کو رزق کی پریشانی ہے، کسی کو کسی چیز کی پریشانی ہے، لیکن امام حسین کو ہم نے انہیں چھوٹے چھوٹے غموں کا مداوع کرنے والا سمجھا ہوا ہے. بے شک وہ کرتے ہیں، لیکن وہ اتنی بلند ہستی، اتنی با کمال ہستی ہمیں اور آپ کو جن غموں سے نجات دے سکتی ہے، جن مشکلات سے نجات دے سکتی ہے، جن تکلیفوں سے نجات دے سکتی ہے، وہ امت مسلمہ کے غم ہیں، وہ امت مسلمہ کی تکلیفیں ہیں، وہ امت مسلمہ کے درد ہیں. ہم کیوں اپنے ہی غموں کو یاد رکھتے ہیں اور مولا کے غموں کو بھول جاتے ہیں؟ شاید میں بھی یہ اشرا پڑھوں گی تو آپ کو 2.25 مہینے ہی وہ غم یاد رہیں، اس کے بعد آپ بھی دوبارہ اپنی دنیا میں مشغول ہو جائیں گے. ہمیں جو ہمارے غم ہیں وہ بڑے معمولی ہیں، دنیا والے ہیں، لیکن اگر ہم ایک سوال اٹھائیں اپنے ذہنوں میں کہ امام حسین کا غم کیا ہے، کیونکہ ہم امام حسین سے جڑے ہوئے ہیں نا، ہم مجالس میں آتے ہیں، اس فرشی اعضاء پر آتے ہیں کیونکہ ہم ان سے متصل ہیں، ان سے جڑے ہوئے ہیں. ہم غم امام حسین منانے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں. امام حسین کا غم کیا ہے؟ اگر ہمیں یہی نہ پتا ہو کہ مولا حسین کا غم کیا ہے تو پھر ہم غم کیا منانے آئے ہیں؟ ہم کون سا غم منا رہے ہیں؟ ہم کس لیے آئے ہیں مجالس میں؟ امام حسین کا غم شاید جو ہم غم سوچ رہے ہیں اس سے کہیں بڑا ہے. ایک ہوتا ہے جسمانی غم. جسمانی غم ہوتا ہے آپ کے جسم کو تکلیف ہو گئی، کوئی اذیت ہو گئی، کوئی بیماری لگ گئی، کوئی زخم لگ گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ جسمانی غم ہے آپ کے. ایک ہوتا ہے روحی غم، آپ کے روح کو غم ہوتا ہے، آپ کے اندر تکلیف اٹھتی ہے، آپ کے اندر درد ہوتا ہے. یہ جو روح کا غم ہوتا ہے یہ ہر کسی کو نہیں ہوتا، یہ بہت کم ہوتا ہے. اور روح جو امام حسین کو غم ہے وہ جسمانی غم، ہم جس غم پہ رو رہے ہیں امام حسین کے، وہ جسمانی ہے. بیٹوں کی شہادتیں، بہنوں کی رداؤں کا چھین جانا، اسیر کر لینا، کوفہ بازار کے شاموں میں پھرایا جانا، یہ سب جو ان کو جسم میں تکلیفیں دی جا رہی تھی، ایک غم وہ تھا جو ان کی روح کو بھی تھا. یہ جن کو جسمانی تکلیفیں دی جا رہی تھی، ایک غم ان کی روحوں کو تھا، ان کے اندر درد تھا، ان کے اندر تکلیف تھی. جیسے ہم اور آپ یزید کو برا اس لیے کہتے ہیں کہ یزید نے امام حسین کے ساتھ جو کچھ کیا، آل رسول کے ساتھ جو کچھ کیا، اس وجہ سے ہمیں اس سے نفرت ہے. لیکن امام حسین کو اس سے کس وجہ سے نفرت تھی؟ مولا حسین کی نفرت تھی. ابھی تو واقعہ کربلا نہیں ہوا، لیکن مولا حسین اس سے نفرت کرتے ہیں. مولا حسین کی نفرت کی وجہ کچھ اور ہے. مولا حسین کی نفرت کی وجہ کیا ہے کہ یہ طاغوت ہے، یہ شارب الخمر ہے، ظالم ہے، یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے، اور مسلمانوں کا حاکم بنا بیٹھا ہے. مسلمانوں کے سر پہ ایک ولی کی حیثیت سے، خلیفہ کی حیثیت سے بنا بیٹھا ہے، جبکہ وہ یہ حیثیت نہیں رکھتا کہ وہ یہ بنے. یہاں حق کس کا ہے؟ یہاں اللہ کی حکومت کا حق ہے، یہاں نظام ولایت کا حق ہے، لیکن وہاں طاغوت پر کوئی اور. یہ غم ہے امام حسین کا، لیکن نہ ہم وہ غم سمجھتے ہیں اور نہ ہم اس غم کو میں مداوع کرتے ہیں، اس کا آگے نہ اس کی جد و جہد کرتے ہیں. ہم جن غموں میں مبتلا ہیں، ان تمام غموں کی نجات کا راستہ فقط ایک ہے، اور وہ ہے حسینیت. امام حسین کشتی نجات آپ کی تمام جتنی بھی آپ کی دنیاوی غم اور تکلیفیں ہیں ان سے بھی نجات دیتا ہے، اور جو روح کی تکلیفیں اور درد ہے امت مسلمہ کی، اس سے بھی نجات دیتا ہے. آج امت مسلمہ یعنی تمام امت کی بات کر رہی ہوں نا، میں آپ کے گھریلو غموں کی بات نہیں کر رہی ہوں، ان کے مداوے کے لیے نہیں بیٹھے ہوں. اگر آپ پوری امت کو دیکھیں، پوری امت مسلمہ کو دیکھیں، تو جو درد، جو تکلیفیں امت مسلمہ کو ہے، کہیں پر کسی نے قبضہ کیا ہوا ہے، کہیں پر کوئی مظالم ڈھا رہا ہے. اگر آپ انڈیا کی طرف دیکھیں تو وہاں پر مسلمانوں پر کتنے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، حجاب پر پابندیاں لگ رہی ہیں کہ وہ نہیں کیا جائے گا. آپ باہر کے ممالک میں دیکھیں، نعوذ باللہ قرآن کو جلایا جا رہا ہے. یعنی ایک طرح سے
اسلام پر آنچ آ رہی ہے، اسلام تکلیف میں مبتلا کیا جا رہا ہے، اور جب بھی اسلام پر آنچ آئے گی، جب بھی اسلام مشکل میں ہوگا، جب بھی دین مشکل میں ہوگا، تو اس کا کوئی راستہ کسی کے پاس نہیں ہے، فقط ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے حسینیت۔ ان تمام چیزوں کی حل کے لیے فقط ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ حسین ابن علی کا راستہ، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ عاشورہ اور کربلا ہر راستے کی نجات کا راستہ ہے، ہر مشکل کی نجات کا راستہ ہے۔ ہم نے جو چیز سب سے پہلے اپنی چھوڑ دی ہے، اپنے سے دور کیا ہے، جس کی وجہ سے ہم مشکلات میں مبتلا ہیں، تمام اہل تشیع، پوری شیعت، نہ صرف میں کہوں کہ مسلمان، خاص طور پہ شیعت بھی، وہ یہ ہے کہ ہم سب اپنے آپ کو جس مشکل میں ڈالے ہوئے ہیں وہ ہے بے غیرتی کی۔ ہم نے اپنی غیرت کو ختم کر دیا ہے، اپنی عزتوں کو ختم کر دیا ہے، اور جب کوئی امت اپنی عزت کو ختم کر دیتی ہے تو پھر وہ کبھی سر نہیں اٹھا سکتی۔ ہمیں بے عزت کیا جا رہا ہے اور ہو رہے ہیں، جبکہ اگر آپ حسینی ہیں اور راہ حسین ابن علی پر ہیں تو امام حسین کبھی بھی ذلت کو پسند نہیں کرتے۔ امام حسین کے جملے ہیں نا، آئی ہاتھ من الذلہ، حسین کبھی بھی ذلت کو پسند نہیں کرتے۔ امام حسین کہتے ہیں، امام حسین کا فرمان ہے کہ میری ماں زہرا، میں زہرا کی آغوش میں پلا ہوں، میری ماں زہرا نہیں پسند کرتی کہ میں ذلت کو قبول کروں۔ میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں، میں ان کی آغوش میں پلا ہوں، میرے بابا پسند نہیں کرتے کہ حسین ابن علی ذلت کو پسند کرے۔ مجھے تو راستوں پہ لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے، ایک تلوار، ایک طرف تلوار ہے اور ایک طرف موت ہے، ایک طرف ذلت ہے، ایک طرف ذلت کا راستہ ہے، ایک طرف تلوار کا راستہ ہے۔ حسین کون سے راستے کو اپنائے گا؟ تلوار کے راستے کو اپنائے گا، حسین موت کے راستے کو اپنائے گا۔ حسین ابن علی کبھی بھی ذلت کے راستے کو نہیں اپنائیں گے۔ تو جو حسینی ہوگا وہ کبھی بھی ذلت کے راستے کو نہیں اپنا سکتا۔ اور اس وقت ہماری سب سے بڑی مشکل جس سے ہمیں نجات کی ضرورت ہے وہ ذلت ہے۔ ہم خود کو ذلت میں ڈالے ہوئے ہیں اور مسلسل دھکیل رہے ہیں۔ میں اکثر آپ ہی کے درمیان میں کہتی ہوں کہ کافی عرصہ ہو گیا آپ کے درمیان میں پڑھتے ہوئے کہ اہل تشیع اگر اپنے آپ کو پہچان جائیں تو ہم بہت بڑی طاقت ہیں، ایسی طاقت۔ ابھی چند دن پہلے ایک شب کی مجلس میں نے یہ بیان کیا تھا، اور آپ کے سامنے بھی ضرور کہنا چاہوں گی کہ آپ وہ لوگ ہیں جو 2.25 مہینے غم مناتے ہیں، پورے 2.25 مہینے ذکر حسین ابن علی آپ کے سامنے ہوتا ہے، لیکن اگر آپ لبنان جائیں تو وہاں 10 دن غم مناتے ہیں، باقی اس کے بعد 40 یعنی کہ 40واں ہوتا ہے امام کا، لیکن موسٹلی جو پورے صحیح طریقے سے منایا جاتا ہے وہ 10 دن غم امام حسین منایا جاتا ہے، اس کے بعد نہیں۔ جہاں 10 دن غم منایا جاتا ہے اس کا انداز آپ سے مختلف ہے۔ ہم 2.25 مہینے غم منا کر اس عزت کے مقام تک نہیں پہنچ سکے جہاں لبنان کے لوگ 10 دن غم منا کر پہنچ گئے۔ اتنی طاقتور تشیع آپ کو کہیں نہیں ملے گی جہاں لبنان میں ملے گی۔ 2.25 مہینے منا کر بھی آپ وہی ہیں جہاں 2.25 مہینے سے پہلے تھے، اور وہ 10 دن منانے کے بعد کیا ہے کہ امریکہ بھی ان سے ڈرتا ہے، اسرائیل بھی ان سے ڈر رہا ہے۔ یعنی جس نے پوری دنیا کو ہلا کے ایک چھوٹی سی جگہ، تھوڑے سے لوگ، چند نفر افراد ایسے ہیں، ایسے باعزت باشرف ہو گئے کہ دنیا کو ڈرا رہے ہیں۔ آج لرز رہا ہے امریکہ ان سے، آج لرز رہے ہیں آل سعود ان سے، آج لرز رہے ہیں اسرائیل ان سے۔ کیوں لرز رہا ہے؟ کیونکہ انہوں نے عزت کے راستے کو اپنایا ہے، انہوں نے تلواروں کے راستے کو اپنایا ہے، انہوں نے حسین ابن علی کے راستے کو اپنایا ہے۔ اور اگر ہم اس راستے کو اپنائیں تو سب سے زیادہ نجات کا راستہ حسین ابن علی کا راستہ ہے۔ ہمارے کچھ فرائض ہیں، ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ عموماً ہم پسند کرتے ہیں ممبروں پر وہ چیز سننا جو ہمیں پسند ہے۔ ایسا ہی ہے نا کہ ہم فلاں نے پڑھا کہیں جا کر، میں نے پہلے کہا تھا آپ کے درمیان کہ بہت مزہ آیا، فلاں نے مجلس پڑھی بہت مزہ آیا۔ کیا مزہ ہے؟ یعنی فلاں نے اگر کوئی فضائی پڑھے ہیں تو بھی مزہ آیا، کسی نے کوئی چٹکلا چھوڑ دیا ہمیں تو بھی مزہ آیا۔ یعنی ہم مزے کی بات کرتے ہیں کہ بہت مزہ آیا۔ کبھی کوئی علم کی بات ہمیں پتہ چلے اور ہم پھر کہیں کہ آج بہت مزہ آیا، کیونکہ علم کا لطف
اگر ہم اٹھانا سیکھ جائیں تو ہمیں واقعی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں بہت لطف آیا، ہمیں بہت مزہ آیا۔ اگر ہم اپنے انداز کو بدلیں، اپنے طریقے کو بدلیں اور اس راہ نجات پہ، کیونکہ آج تمہیدی مجلس ہے تو میں تھوڑا سا اپنے موضوع کو کھولنا چاہوں گی، ہم اس راستے پہ چلنے کی کوشش کریں کہ جو عزت کا راستہ ہے، جو حسین ابن علی کا راستہ ہے، اور اس راستے کو اپنانے کا ذریعہ کیا ہے، کیسے اپنایا جائے۔ اپنی اولاد کو بچپن سے ہی عزت کی عادت ڈالیں، بچپن سے ہی، شروع سے ہی اپنی اولاد کو جب آپ عادت ڈالیں گے نا عزت کی، تو وہ کبھی بھی ذلت پذیر نہیں ہوں گے، ذلت کو اپنائیں گے نہیں، ذلت پسند نہیں کریں گے۔ کبھی غور کیا ہے کربلا میں، میدان کربلا میں مصائب کے علاوہ بھی کبھی غور کیا کیجیے۔ میدان کربلا میں کوئی چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی ہے نا، وہ آپ کو پیاس کے لیے، تکلیف کے لیے، بھوک کے لیے روتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ کوئی چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اس لیے نظر نہیں آئے گا کہ ہائے کسی کو مار دیا ہے، اب میں یتیم ہو گیا ہوں، میں میدان میں نہیں جاؤں گا۔ یتیم اپنے باپ کے لاشے کو دیکھ کر بھی میدان میں جانے کے لیے تیار ہے۔ کبھی کوئی ایسی عورت، کوئی ایسی ماں دیکھی ہے جو ایک جوان بھیج کر کہتی ہے دوسرا سنبھال لوں؟ جس کے پاس آخری سرمایہ بھی ہے وہ اس کو بھی میدان میں بھیج رہی ہے۔ کل کا کل سرمایہ اپنا جمع کر کے میدان میں اتارا جا رہا ہے۔ پھر کوئی کسی کو یہ نہیں دیکھ رہا کہ کرنا آگے کیا کرنا ہے، کیا بچے گا ہمارے پاس، کیا سرمایہ بچ جائے گا ہمارے پاس۔ سب اپنا لٹا رہے ہیں، اپنا قربان کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر دنیا نہیں دیکھی جا رہی، یہاں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اگر بچا لیا تو ذلت ہے، اگر لٹا دیا تو عزت ہے۔ عزت کس میں ہے؟ یہاں تلوار کے راستوں میں عزت بتائی جا رہی ہے۔ ہم خوف زدہ لوگ ہیں، جہاں ہم زندگی گزار رہے ہیں ہم کیا کرتے ہیں، ابھی بھی اتنے سال گزرنے کے بعد، تشیع اتنا مضبوط ہو جانے کے بعد بھی ہمارے جلوسوں کے لیے ہمیں خوف آتا ہے۔ لاکھوں کی تعداد ہوتی ہے آپ کے جلوس میں، لیکن آپ کو ڈر ہوتا ہے کہیں بم دھماکہ نہ ہو جائے۔ کتنی نفری آتی ہے پولیس کی، کتنی چیکنگ ہوتی ہے، آپ کی اپنی جو فورسز ہیں وہ کھڑی ہوتی ہیں، وہ چیکنگ ہو رہی، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا۔ اتنی بڑی طاقت تشیع ہو کر بھی خوف ہے، ہمارے درمیان میں خوف ہے، ہم خوف زدہ ہیں۔ ابھی بھی ہم مدد لیتے ہیں پولیس کی کہ ہمارے اتنے بڑے لشکر کو کسی سے خطرہ ہے۔ یہ لشکر حسینی ابھی بھی خوف زدہ ہے۔ کیوں خوف زدہ ہے اور کس سے خوف زدہ ہے؟ جن کے سامنے ذلت اختیار کی ہے ان کے سامنے خوف زدہ ہے۔ اگر آج آپ اپنی طاقت کو بلند کریں، اپنی پاور شو کریں، شیعت سب ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں اور ایک علم کے نیچے سب اکٹھے ہو جائیں، تو یقیناً یہ طاقت اتنی زیادہ ہے کہ آپ بغیر اسلحے کی بھی دنیا کو ہرا سکتے ہیں۔ دنیا میں تشیع بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، ہمارے علاقوں میں شاید نہیں ہو رہا اتنا کام، لیکن دنیا میں پھیل رہا ہے، کام ہو رہا ہے وہاں، کیونکہ ہم ان پرانے وقتوں میں، ان پرانی چیزوں میں اٹکے ہوئے ہیں۔ ہم آگے نہیں بڑھ رہے، ہمیں آگے بڑھنا ہی نہیں ہے، ہم نے یہ سوچا ہوا ہے۔ لوگوں نے نجات عاشورے سے حاصل کر دی ہے۔ یہ عموماً ہم سننا پسند نہیں کرتے انقلاب اسلامی کے بارے میں۔ امام خمینی جو یہ انقلاب لے کر آئے، کیا کہتے ہیں کہ ہم نے کیسے انقلاب لایا؟ میں نے عاشورے سے انقلاب لیا ہے، عاشورے سے انقلاب نکلا ہے، حسین ابن علی سے انقلاب برپا کر لیا۔ آج ہم اور آپ کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم تو بڑے تھوڑے سے ہیں، ہم تھوڑے سے لوگ کیا کر لیں گے؟ بخدا آپ اتنے سارے ہو کے کہہ رہے ہیں ہم تھوڑے سے ہیں۔ رسول جو غار ہرا سے پیغام، وہ اونچی پہاڑی سے جو پیغام لے کر اترے، تو رسول کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ ایک 10 سال کا بچہ اور ایک زوجہ، اور کون تھا؟ وہ پیغام رسول جب ملا ہے رسول کو تو 2 لوگ ہیں رسول کے ساتھ، ایک زوجہ ہے اور ایک بھائی ہے، علی بن ابی طالب۔ 10 سال کا بچہ، ایک 10 سال کے تھے نا مولا کائنات جناب خدیجہ الکبریٰ جو کہ ایک عورت ہے۔ اور یہ تاریخوں کے جملے ہیں کہ جب نماز پڑھتے تھے مسجد الحرام میں رسول، تو اس وقت رسول خدا کے پیچھے مولا علی اور مولا علی کے پیچھے جناب خدیجہ ہوتی تھی، بس اتنے ہی لوگ تھے۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ رسول نے کہا کہ ہم تو بس 3 ہی ہیں، ہم نہیں کر سکتے یا خدا، اتنا بڑا تیرا پیغام ہے، اتنا عظیم تیرا پیغام ہے، خدا کی وحدانیت ان بت پرستوں کے درمیان میں پہنچانی ہے۔ ہم تو سب مسلمان ہیں نا،
ہم نے تو پیغام مسلمانوں کے درمیان میں پہنچانا ہے. ہماری تو سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے درمیان میں پیغام نہیں پہنچا سکتے. اور رسول کہہ سکتے تھے یا اللہ یہ تو مشرکین ہے، یہ تو کافرین ہے، یہ تو بت پرست ہے، یہ ستارہ پرست، یہ بت پرست، یہ آگ پرست، یہ شعلہ پرست، یہ سورج پرست، میں ان کے درمیان میں کیسے یہ پیغام پہنچاؤں؟ ہم تو کل 3 ہیں اور ایک بچہ ہے، یہ تیسرا بھی بچہ ہے، میں کیسے پیغام پہنچاؤں؟ لیکن پہنچایا کس بلبوتے پہ پہنچایا؟ حق کی طاقت. حق جہاں بھی ہو طاقت رکھتا ہے، اور حق جب اپنی طاقت دکھاتا ہے تو حق کی طاقت جاذبیت پیدا کر دیتی ہے. حق اپنے اندر جذب کرتا ہے، اور جب حق اپنے اندر جذب کر لیتا ہے تو اس کے بعد دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ لوگ 3 تھے، اب کیا ہوا؟ علی کی تلوار، ختیجہ کی دولت اور رسول کی تبلیغ. جب یہ تینوں اکٹھے ہوئے تو کیا بنا؟ پھر وہ مدینہ بنا کہ جس کی رسول کو تمنا تھی. پھر وہاں پر وہ اصحاب بنے، پھر وہاں پر وہ ساتھی بنے، پھر وہاں پر وہ لشکر بنا، پھر وہاں پر وہ اپنے بنے، اور اپنے بنتے بنتے اسلام کی اتنی بڑی سلطنت قائم ہو گئی کہ کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ فقط 3 تھے، 3 نفر جب حق کی طاقت کے ساتھ مل گئے تو کتنی بڑی سلطنت کا قیام کیا. امت جس مشکل میں مبتلا تھی، رسول نے مشکلات کو حل کر دیا. 3 نے مل کر اس تمام مشکلات کا حل کر دیا. آج ہمارے پاس 72 کی طاقت ہے، آج ہمارے پاس 14 معصومین کی طاقت ہے، آج ہمارے پاس شیعت جیسا بہترین مذہب، بہترین عقیدہ موجود ہے، آج ہمارے پاس دین اسلام جیسا بہترین مذہب موجود ہے. اور ہم یہ کہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نجات حاصل نہیں کر سکتے، ہم کیا کریں؟ ہم باہر نکلتے ہیں. اگر میں دنیا کی بات نہ کروں، ہم جب گھر سے باہر نکلتے ہیں اور ہم فحاشی اور عریانی دیکھتے ہیں تو ہم سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ فلاں کی بیٹی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ فلاں کا فرزند ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ فلاں کے گھر کا مسئلہ ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہمیں اگر ہم نے کہہ دیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہمیں کوئی کیا کہے گا؟ اتنا خوف. ایک بات ذہن میں بٹھا لیجئے، حسین اور خوف ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، علی اور خوف ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. جہاں مولائے کائنات ہو وہاں کہیں خوف بھی ہے، وہ نہیں سکتا. یہ 2 ضدیں ہیں، یہ ایک مقام پر جمع نہیں ہو سکتا. میں ابھی جو میرے پہلے اشرے کی مجلس ہے منڈی بہاؤدین میں، وہاں پر جب نعرے لگے تو انہوں نے کہہ تھی کہ کبھی آپ نے سنا ہے میرا خطبہ بھی بہت مختصر ہوتا ہے، بہت چھوٹا خطبہ ہے میرا. میری کوشش ہوتی ہے میری بات زیادہ سے زیادہ پہنچے، مطلب میں کہیں بھی ٹائم وہ نہیں، میں نعروں کے خلاف نہیں ہوں کہ یہ ضرورت ہوتی ہے آپ لوگوں کو جگانے کے لیے خصوصیت سے، تو وہ لازم ہوتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ وہ مختصر ہو. تو وہ راستہ جو نجات کا راستہ ہے، جو حسین ابن علی کا راستہ ہے، وہ عزت کا راستہ ہے. اور اس عزت کے راستے میں جو آپ نے اور ہم نے اپنانا ہے، کبھی بھی یہ 2 ضدیں آپ کے ایک دل میں اکٹھی نہیں ہو سکتی ہیں. یعنی مولا علی اور ذلت، یا مولا علی اور خوف، امام حسین اور ذلت، یا امام حسین اور خوف، یہ دونوں چیزیں کبھی بھی ایک جگہ اکٹھی نہیں. جب یہ ایک جگہ اکٹھی ہو جائے تو ممکن نہیں ہے کہ وہ حسینی ہو. اس کا مطلب ہے زبان پہ حسین ہے لیکن دل میں خوف ہے.
لیکن جس زبان پہ حق ہوگا اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے میں حسینی ہوں، اس کی زبان کا حق بتائے گا کہ اس کے دل میں بھی حسین ہے۔ تو خوف حسینی کے پاس ہونا نہیں چاہیے۔ ہمیں جو راستہ اپنانا ہے، میں اس لیے بار بار کہہ رہی ہوں کہ میری تمہیدی گفتگو ہے، میں چاہ رہی ہوں کہ آپ کو آسانی سے سمجھا سکوں، آسان زبان میں، تاکہ آپ کو آگے جا کے مجھے مشکل نہ ہو اور آپ کو بھی سمجھ میں آتی رہے۔ عزت کا ایک سرچشمہ ہو، ہر چیز کا ایک سرچشمہ ہوتا ہے، ایک منبع ہوتا ہے۔ ہر چیز ایک جگہ سے نکلتی ہے، ایک جگہ سے ملتی ہے۔ جیسے چشمہ پہاڑ سے نکلتا ہے اور پھر آگے سیراب کرتا چلا جاتا ہے، یعنی پانی کا، اس چشمے کے پانی کا سر چشمہ وہ پہاڑ ہے جس میں سے وہ چشمہ نکل رہا ہے۔ وہ پہاڑ پانی بھیج رہا ہے کس کے ذریعے سے؟ چشمے کے ذریعے سے۔ تو ہر چیز کا ایک منبع ہوتا ہے، ایک سرچشمہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی عزت کا بھی ایک سرچشمہ ہے۔ عزت بھی ایسے ہی پڑی ہوئی نہیں ملتی، عزت کا ایک منبع ہے، ایک سرچشمہ ہے، وہ اس چشمے سے نکلتی ہے اور پھر دنیا کو سیراب کرتی ہے۔ اس چشمے کا جو نام ہے، وہ چشمہ جو منبع ہے، عزت کا جو منبع ہے، جہاں سے وہ چشمہ جاری ہو رہا ہے، اس کو کہتے ہیں ذات پروردگار عالم۔ ذات پروردگار عالم عزت کا سرچشمہ ہے۔ منبع اور سرچشمہ وہ چیز ہوتی ہے جس کی سب کچھ ذاتی ہوتا ہے۔ سرچشمہ اس کو کہتے ہیں یا منبع اس کو کہتے ہیں جس کا سب کچھ ذاتی ہوتا ہے، کسی کا مانگا ہوا نہیں ہوتا۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں علم کا سرچشمہ ہوں تو نہیں ہوں، علم میرا ذاتی نہیں ہے۔ اگر کوئی استاد کہے کہ میں علم کا سرچشمہ ہوں تو نہیں ہے، کیونکہ علم اس کا ذاتی نہیں ہے۔ علم کا سرچشمہ ذات خدا ہے، کیونکہ وہ خدا سے لے رہا ہے۔ سرچشمہ منبع یعنی جہاں سے وہ چیز آ رہی ہے، لیکن اس کا ذاتی ہونا ضروری ہے۔ جیسے میں اس کو آسان کر دوں کہ آپ کو مشکل نہ ہو، جیسے چاند کو ہم چمکتا ہوا دیکھتے ہیں، چاند کی روشنی ذاتی نہیں ہے، چاند روشنی کا منبع نہیں ہے۔ چاند روشنی کہاں سے لے رہا ہے؟ سورج سے۔ سورج منبع ہے، چاند کے لیے سورج ذریعہ بن رہا ہے روشنی پہنچانے کا۔ چاند خود سے روشنی پیدا نہیں کرتا، سورج خود سے روشنی پیدا کرتا ہے اور وہ منبع ہے، اس سے روشنی چاند پر پڑتی ہے، چاند چمکتا ہے۔ چاند پہ چلے جائیں، زمین چمکتی ہوئی نظر آتی ہے، زمین نہیں چمکتی، زمین کی خود زمین منبع نہیں ہے روشنی کا، زمین بھی سورج سے لیتی ہے، یعنی سورج منبع ہے اور زمین کو دے رہا ہے۔ تو ایک چیز ہوتی ہے منبع جو دے رہا ہوتا ہے، لیکن اس منبع کا سب کچھ اپنا ہوتا ہے، ذاتی ہوتا ہے، کسی سے مانگتا نہیں ہے۔ لیکن وہ منبع، وہ سرچشمہ جس چیز کے ذریعے سے پہنچا رہا ہوتا ہے، جس وسیلے کے ذریعے سے دے رہا ہوتا ہے، اگر انسان نے وہ چیز اس منبع سے حاصل کرنی ہے، اس منبع سے لینی ہے، تو انسان کو اس ذریعے سے جڑنا پڑتا ہے۔ بغیر جڑے آپ لے نہیں سکتے۔ چشمے سے پانی جاری ہوا، آپ ڈائریکٹ پہاڑ پہ چڑھ جائیں اور کہیں جہاں سے نکل رہا ہے وہیں سے نکالوں گا، نہیں۔ جہاں سے چشمہ جاری ہوا ہے اندر سے نہیں نکال سکتے، پہاڑ جہاں سے نکل رہا ہے وہاں سے نہیں نکال سکتے، وہ منبع ہے۔ جہاں سے جاری ہوا ہے اس چشمے کے ساتھ جڑ جائیں، اپنا برتن جوڑ لیں، خود کو جوڑ لیں، آپ کو وہ پانی میسر آ جائے گا۔ ذات خدا عزت کا سرچشمہ ہے، ذات خدا نجات کا سرچشمہ ہے، نجات کا منبع ہے۔ ذات خدا عزت کا بھی سرچشمہ ہے، نجات کا بھی سرچشمہ ہے۔ یہ سرچشمہ اپنے چشمے کو جاری کرتا ہے، اپنی کشتیوں کو جاری کرتا ہے، اپنے وسیلوں کو جاری کرتا ہے۔ آپ کا کیا کام ہے؟ جب یہ کشتی نجات خدا جاری کرتا ہے، آپ نے خود کو اس کے ساتھ جوڑ دینا ہے۔ آپ نے اس سرچشمے کے ساتھ جب خود کو متصل کر دینا ہے، جوڑ دینا ہے، گویا کہ آپ اس پر سوار ہو گئے۔ ہمارے ذہنوں میں تو اوپر بیٹھنا سوار ہونا ہے نا، خود کو جوڑ دیا ہے۔ اور یہ جڑیں گے کب؟ جب آپ اس قابل ہو جائیں، چاند کی طرح اس کی روشنی لے کر اپنے اندر جذب کرنا سیکھ جائیں۔ جب آپ اس روشنی کو اس منبع سے حاصل کر کے اپنی ذات کے اندر جذب کرنا سیکھ جائیں گے، گویا کہ اب سواری کے لیے تیار ہے۔ یعنی کیا؟
جب آپ اپنی ذات میں اتنی عزت پیدا کر لیں، اتنی آبرو پیدا کر لیں، عزت حسینی کو اپنے اندر اتنا پیدا کر لیں، ایک تشیع کی عزت کا مرکز جب آپ بن جائیں اور آپ کو دیکھ کے لوگ کہیں کہ ہاں یہ حسینی ہے، اس کی عزت بتاتی ہے یہ حسینی ہے، اس کا بے خوف ہونا بتاتا ہے کہ یہ حسینی ہے، اس کی اقدار بتاتی ہے کہ یہ حسینی ہے، اس کی ویلیوز بتاتی ہے کہ یہ حسینی ہے، اس کی فضیلتیں بتاتی ہے کہ یہ حسینی ہے، اس کی شجاعت بتاتی ہے کہ یہ حسینی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کیا کر چکے ہیں، آپ اس منبع سے جڑ چکے ہیں اور اس کے نور کو اپنے اندر جذب کر رہے ہیں۔ اب اس کا نور جب آپ میں جذب ہوتا ہے تو آپ بھی نورانی نظر آتے ہیں، کیوں؟ آپ ان فضیلتوں کو لے چکے ہیں۔ فضیلتیں انسان کے اندر بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اگر انسان، روایتوں کے جملے ہیں، اگر انسان میں فضیلت نہ ہو تو انسان مردہ ہے۔ بغیر فضیلتوں کا انسان مردہ ہے، اس کے زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ میں کوئی کمال نہیں ہے تو آپ چلتی پھرتی لاش ہیں، آپ انسان نہیں ہیں، کوئی انسان با کمال نہیں ہے، آپ مردہ ہیں۔ فضیلتیں، ویلیوز، فضیلتیں آپ کو اس معیار تک پہنچاتی ہیں، اس مقام تک پہنچاتی ہیں جو حسینی معیار ہوتا ہے۔ کربلا میں کیا نظر آ رہا ہے؟ ویلیوز ہے، فضیلتیں۔ آپ کسی تازہ مسلمان کو بھی دیکھو تو فضیلت نظر آتی ہے، اس کا میدان میں اترنا، اس کا رزق پڑھنا، اس کا حملہ کرنا، اس کا لڑنا، اس کی شجاعت کیا بتا رہی ہے؟ یہ با فضیلت انسان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس سے اس کے اندر فضیلتیں، دشمن کو اس کی فضیلتیں کیوں نظر آ رہی ہیں؟ دشمن بے قلبی سے کیوں خوف زدہ ہو رہا ہے؟ دشمن مسلم ابن اوسجہ بزرگ ہے لیکن دشمن خوف زدہ ہے، کیوں؟ حبیب بزرگ ہے لیکن دشمن خوف زدہ ہے، کیوں؟ کیونکہ دشمن کو فضیلتیں نظر آ رہی ہیں۔ دشمن کو فضیلتیں نظر کیوں آ رہی ہیں؟ وہ ذات تو فضیلت والی نہیں ہے نا اتنی، لیکن کیا ہے، اس نے اپنے آپ کو بنا ایسا لیا کہ اب ذات حسین کی فضیلتیں اس نے جذب کر لی ہے اپنے اندر۔ جب فضیلتیں اپنے اندر جذب کر لیں، جب عزت حسین اپنے اندر جذب کر لیں، اب دشمن کو بھی وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی 72 سے گھبرا رہے ہیں، کیونکہ راستہ، یہ راہ عزت کی راہ تھی، یہ راستہ عزت کا راستہ تھا۔ تو سب سے اہم چیز اس نجات کے راستے کے لیے وہ فضیلتیں ہیں، آپ کی وہ ویلیوز ہیں جو آپ کے اندر پیدا ہونی چاہیے، آپ کو صاحب کمال ہونا چاہیے۔ ہم عموماً ان چیزوں پر غور نہیں کرتے۔ میں اگر معذرت کے ساتھ عرض کروں اور اگر آپ کی توجہ بھی ہو، یہ پچھلی خواتین ماشاءاللہ اپنے بچوں کو لانا چاہیے اپنے ساتھ، آپ کو کہ پروردگار آپ کی گودیوں کو آباد رکھے، لیکن ساتھ ساتھ ان کو مجالس کے آداب بھی بتایا کریں کہ مجالس میں بیٹھنے کے آداب کیا ہوتے ہیں۔ تھوڑا وہ بتائیں گے تو لانے کا فائدہ ہو جائے گا۔ لایا ضرور کریں کہ عادت ہوتی ہے لیکن لانے کا فائدہ ہو جائے گا۔ آپ اگر اپنے ارد گرد غور کریں نا، خاص طور پہ یہ بچیاں، کبھی آپ نے توجہ کی ہے کہ اگر کوئی بچی گلے میں دوپٹہ ڈالے، جوان بچی، اور ایسے ہی آپ کو سڑک پہ چلتی ہوئی نظر آئے، آپ اس کو بڑا سرسری سا دیکھیں گے، حیرت ضرور کریں گے اس کے اوپر کہ کس طرح کی سہولیے میں جا رہی ہے۔ خاص طور پہ ہم لوگوں کا جو جس ماحول میں، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، یہاں پر تھوڑا اس چیز کا خیال کیا جاتا ہے کہ سر پہ دوپٹہ ہونا چاہیے، سینے پہ دوپٹہ ہونا چاہیے، ہر چیز کا خیال۔ لیکن اگر آپ وہی تھوڑا سا غور کریں کہ ایک بچی ایسی جا رہی ہے، آپ اس کو دیکھیں، اور ایک بچی مکمل حجاب میں طریقے سے جا رہی ہے، آپ اس کو دیکھیں، تو ان دونوں میں کیا فرق نظر آئے گا؟ آپ کی نگاہوں میں کیا فرق ہوگا؟ آپ اپنی نگاہ سے کیسے دیکھیں گے؟ آپ جس کو با حجاب دیکھیں گی، آپ کے دل میں اس کے لیے عزت پیدا ہوگی، لیکن جس کے گلے میں دوپٹہ آپ نے دیکھا ہے، آپ کو اس سے کراہیت ہو جائے گی، نفرت ہو جائے گی، آپ اس سے دوری اختیار کریں گے۔ ایون کے بعد یہاں تک کہتے ہیں مجھ جیسے ماں باپ کے، بیٹا اس بچی سے دوستی نہیں کرنی، کیوں؟ کیونکہ صحیح نہیں لگ رہا ہے کہ جو معاشرے میں اس طرح سے نکل رہی ہے، باہر اس طرح جا رہی ہے۔ غرض یہ کہ کیا اس نے زیادہ کچھ نہیں کیا، ایک نے سب اتارا ہے اور ایک نے سب پہنا ہے۔ فرق اتنا ہے، ایک نے اپنے تن کو ڈھانپا ہے، حجاب کیا ہے، اور ایک نے تن کو دکھایا ہے۔ فرق بہت معمولی ہے،
ایک نے سطر کیا ہے، لباس پہنا ہے، اور ایک نے فقط اپنے جسم کے اوپر ایک لباس پہنا ہوا اور کچھ چھپایا ہوا نہیں ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے لباس کا فرق ہے، لیکن دونوں میں شرف کا فرق ہے، دونوں میں عزت کا فرق ہے. اگر غور کریں تو عزت اور ذلت کا فرق ہے. ایک ذلت پذیر ہے جو ذلت کو پسند کر کے سڑک پر جا رہی ہے، اور ایک عزت پذیر ہے، یعنی عزت کو قبول کیے ہوئے ہے، عزت کو لیے ہوئے ہے، وہ اس عزت کے راستے پر جانا زیادہ پسند کرتے ہیں. اور اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے ایسا جذب کیا ہے اس اسلام اور عزت کو کہ آپ کی آنکھوں میں جو اس کے لیے عزت آئی ہے نا، یہ اس کے وجودی عزت نہیں ہے، یہ وہ عزت ہے جو اس کی ذات نے جذب کی تھی اور اب آپ کی آنکھوں نے دیکھ لی ہے. اسی چاند کی طرح جو روشنی آپ چاند کی دیکھتے ہیں، یہ اس نے وہ ویلیو، وہ عزت. اور اس نے کیا کیا اپنے لیے؟ اس نے اپنی فضیلت کو بڑھا لیا ہے، یعنی اپنے کمال کو بڑھا لیا ہے. اگر میں سمجھا سکوں، یہی امام حسین کہہ رہے ہیں. یہ کشتی نجات، یہ سفینہ نجات کون سی نجات دے رہے ہیں؟ ان ذلتوں کے راستوں پر جن پر ہم چل پڑے ہیں، ہم حسینی ہوتے ہوئے جن ذلتوں کے راستوں پہ چل رہے ہیں، امام حسین وہاں سے اٹھا کر عزت کی کشتی میں بٹھانا چاہتے ہیں، نجات کی کشتی میں بلانا چاہتے ہیں. وہ تو دے رہے ہیں، ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم آمادہ نہیں ہیں. باخدا ان کے دینے کا انداز ہے. اور دیکھ لیجئے، حر کو جب بھیجا تھا نا امام حسین کے پاس، جب حر آئے تو حر قتل کے ارادے سے آئے تھے. یعنی پہلی کوشش یہ کرنا کہ حسین کو کوفہ آنے سے روکو، نہ روک سکو تو راستہ بدلوا دو. یعنی جناب حر کو جب بھیجا گیا امام حسین کے راستے میں، کوشش کرو کہ راستہ بدل دیں. امام حسین کو اس نے راستہ بدلوا دیا، اور تب بھی نہ مانے، تب بھی امام حسین تکرار کریں تو قتل کر دو. اب حر کس لیے آئے تھے؟ جنگ کر دیں امام حسین سے، راستہ بدلوانے امام حسین کا، اور قتل کر دیں. یعنی ان کے پاس یہی راستے ہیں. لیکن حر یہ دیکھ رہا ہے کہ میں جہاں راستہ بدلواتا ہوں، حسین بہت عزت سے بات کرتے ہیں، میں بے حرمتی کرتا ہوں، حسین بہت عزت سے بات کرتے ہیں، میں لگام پکڑتا ہوں، حسین بہت عزت سے بات کرتے ہیں، میں نے راستہ بدلوا کر کربلا تک لے گیا، حسین بہت عزت سے بات کرتے ہیں، ہم نے پانی بند کر دیا، حسین پھر بھی عزت سے بات کرتے ہیں. حسین نے کہیں نہ گالی دی نہ برا کہا. یعنی ایک باشرف امام ایسا ہوتا ہے کہ حسین کتنا باعزت ہے. اب جب 9 کی شب ہے تو حر کیا سوچ رہی ہے کہ ادھر دیکھو تو ذلت ہے، ادھر دیکھو تو عزت ہے. وہ جو جس کے قتل کے ارادے سے آیا ہوں، وہ کتنا باعزت امام ہے کہ جس کی عزت چھلک چھلک کے، جس کی عزت کا پیمانہ باہر آ رہا ہے، جس کی عزت سامنے نظر آ رہی ہے. یعنی جو عزت فقط اپنی نہیں رکھتا، بلکہ جو اس کے ساتھ جڑ جائے اس کو بھی صاحب عزت بنا دیتا ہے. جو ساتھ جڑ جاتا ہے اس کو بھی صاحب نجات کر دیتا ہے. جو خود ایسا ہے تو وہ دوسروں کو کیسا کر دے گا. حر نے یہ سوچا کہ ذلت کی زندگی سے اچھا ہے میں عزت کی موت کے لیے حسین ابن علی کی طرف چلا جاؤں. اسی لیے حر نے عزت کی زندگی کو چھوڑا، ذلت کی زندگی کو چھوڑا، ذلت کے راستے کو چھوڑا، اور عزت کی راہ کو اپنا کر شہید ہو گیا. اگر آج حر یزید کے لشکر میں ہوتا تو قاتل حسین کہلاتا، نام ہوتا لیکن لعنت دی جا رہی ہوتی، نام ہوتا لیکن اللہ کے بندوں کی لعنت دی جا رہی ہوتی، نام ہوتا لیکن خدا کی لعنت دی جا رہی ہوتی، نام ہوتا لیکن قاتلان حسین میں نام شمار کیا جاتا، نام ہوتا لیکن لشکر یزید میں نام ہوتا. لیکن آج نام کیا ہے؟ آج بھی حر کا نام ہے، لیکن حر کا نام کیسا ہے کہ حر کا واسطہ دے کر دعائیں مانگی جاتی ہیں. آج بھی حر کا نام ہے، لیکن حر کو دیکھ کر کہا جاتا ہے کہ عزتوں کو اپناتا ہے تو ایسے اپناتا ہے. جب بھی کوئی 2 راستوں میں سے ایک راستے کی تشخیص کی بات کرتا ہے تو سب سے پہلے جس کا نام لیتا ہے وہ حر ہے. جو بھی کوئی حر کی طرح عزت کے راستے پر جانا چاہتا ہے تو جس کی مثال دی جاتی ہے وہ حر ہوتا ہے. جو بھی کوئی حسین کے ایسے سپاہی کا نام لے جو ایک رات میں بدل کر حسین کی طرف آ جائے تو حر کا نام لیا جاتا ہے. کوئی بھی جھک کر
حسین کو آ کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے حسین ابن علی سے، تو اس معافی مانگنے والوں میں جس کا سب سے پہلے نام لیا جاتا ہے تو حور کا لیا جاتا ہے۔ یعنی جب عزتوں کے بلندی پر اور مقام پر پہنچ جائے تو انسان حور کی طرح بن جاتا ہے۔ اور یہی امام حسین ہمیں اور آپ کو اس نجات کے راستے کی طرف لے کے جا کے بتانا چاہتے ہیں کہ تم سب جتنے بھی ہو سب کے سب حور بن جاؤ۔ ہم اور آپ ہمیں حور بننا ہے، ہمیں تلاش، امام کو تلاش ہے حور کی۔ آج امام زمانہ کو کس کی ضرورت ہے؟ امام زمانہ کو اپنے اپنے وقت کے حور کی ضرورت ہے کہ آؤ بنو تو صحیح، کچھ کرو تو صحیح، اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر آؤ، کشتی نجات میں سوار ہو جاؤ۔ تمہاری تمام مشکلات حل ہو جائیں گی اگر اس حسینی راستے پر ایک مرتبہ سوار ہو جائے۔ اگر ہم سمجھ جائیں یہ امام قدم قدم پر نجات کا راستہ بتاتا رہا۔ بخدا جب امام حسین چلے ہیں نا مدینہ سے 28 رجب کو، تو امام نے تب بھی دعوت دی ہے، اس سے پہلے بھی دعوت دی ہے، بلایا ہے، نجات کی طرف بلاتے رہے ہیں۔ کوئی مدینہ النبی ہے، حسین پیدا وہاں ہوئے، حسین جوان بھی وہاں ہوئے، ایک وقت گزارا ہے امام حسین نے وہاں، جہاں رسول رہے ہوں، جہاں رسول کے ساتھی رہے ہوں، جنہوں نے حسین ابن علی کا بچپن بھی دیکھا ہے، جوانی بھی دیکھی ہے، جنہوں نے رسول کی حدیثیں سنی ہے امام حسین کے بارے میں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی بھی امام حسین کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ صحابی، وہ اولاد اصحاب امام حسین تنہا جا رہے ہیں اپنے گھر والوں کو لے کر۔ جب 28 کی شب آئی ہے تو روایتیں کہتی ہیں کہ امام حسین نے آدھی رات تک عبادت کی، حضرت عباس کو بلایا اور بلا کر کہا کہ عباس قافلے کی تیاری کرو کہ ہم نے روانہ ہونا ہے، لیکن عباس میں تمہیں کچھ نام لکھواتا ہوں، ان ناموں کو لکھ۔ امام حسین نے نام لکھوائے، اب نام آئے، اب علی اکبر، قاسم، خان و محمد، شہداء کے نام ہیں، ساتھ قافلے میں جانے والوں کے نام ہیں۔ مولا حسین نام لکھواتے رہے، حضرت عباس نام لکھتے رہے، اپنے بھائیوں کے نام لکھے، سب کے نام لکھ دیے۔ اب امام حسین نے کہا کہ عباس خواتین کے نام لکھو۔ اب جب خواتین کے نام لکھنے کی باری آئی، ایک مرتبہ حسرت بری نگاہ سے امام حسین کو دیکھا اور مولا حسین نے سب سے پہلے جس کا نام لکھوایا کہا لکھو زینب بنت علی۔ بہت مشکل تھا حضرت عباس کے لیے، کیونکہ عباس جانتے تھے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں۔ لرزتے ہوئے ہاتھوں سے بیویوں کے نام لکھے۔ حضرت عباس قافلے کی تیاری کے لیے روانہ ہوئے۔ مولا حسین نصف شب عبادت کر کے چلے۔ روایتیں کہتی ہیں کہ امام حسین بڑی کرامت سے بہترین قدم اٹھاتے ہوئے چلے ہیں روضہ رسول پر، اور رسول کے روضے پہ جا کر خود کو لہد رسول پر گرایا، اپنے سینے کو رسول کی لہد سے مس کیا اور مس کر کے رو کر کہا نانا حسین کا سلام قبول کریے، نانا حسین اب لوٹ کر نہیں آئے گا، نانا حسین تھک چکا ہے، نانا حسین کو اپنے پاس بلا لو۔ رسول کی لہد سے آواز آئی حسین وہ بہت جلد ہم ملاقات کرنے والے ہیں، حسین اب وہ وقت دور نہیں ہے کہ تم میرے قریب آنے والے ہو۔ بس ہزاروں نانا کی قبر سے اٹھے، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا وہاں سے اٹھ کر اپنے بھائی کی قبر پر گئے، امام حسن مجتبیٰ سے الوداع لیا۔ اب جب امام حسن مجتبیٰ کی قبر سے اٹھ کر ماں کی قبر پر گئے تو کہتا ہے کہ امام حسین کا انداز بدل گیا، حسین تیزی سے بھاگتے ہوئے ماں کی قبر پر پہنچے، اپنے آپ کو ماں کی قبر پر گرایا، جیسے صدیوں سے بچھڑا ہوا بیٹا اپنی دکھیاری ماں سے ملتا ہے۔ امام حسین نے اپنی ماں کی لہد کو سینے سے لگایا اور لگا کے رو کے کہتے اماں حسین کا آخری سلام ہو، اماں حسین واپس پلٹ کر نہیں آئے گا۔ ارے کچھ بعید نہیں،
جناب سیدہ کی قبر سے آواز آئی، او حسین، حسین فاطمہ تجھے اکیلا نہیں بھیجے گی، حسین فاطمہ بھی تیرے ساتھ جائے گی۔ اور اگر یہ روایتوں کے جملے ہیں کہ جب امام حسین کی ماں بروز محشر پیش ہوئیں گی نا پروردگار عالم کی عدالت میں، تو اس حالت میں پیش ہوں گی جناب سیدہ کہ ایک ہاتھ میں کٹا ہوا سر ہوگا، اور جناب سیدہ سکینہ جناب زینب کے سلام فاطمہ کے ساتھ ہوں گی، جن کے چہرے پر تماچوں کے نشان ہوں گے، ایک خون آلود کرتا ہوگا، ایک چھوٹا سا لاشا جناب سیدہ کی آغوش میں ہوگا۔ اس عالم میں پروردگار عالم کی عدالت میں پیش ہوں گی، عرش الہی پر جب یہ تمام تبرکات کو رکھ دیں گی، جناب سیدہ اپنے ہاتھوں کی کلائیوں کو دکھائیں گی، اور جب عرش الہی ہل کر پوچھے گا کہ اے سیدہ یہ نشان کیسے ہیں، جناب سیدہ کی آواز آئے گی، اے پروردگارا جب یہ شمر لہی میرے بیٹے کے گلے پہ خنجر چلا رہا تھا، میں کبھی اپنا ایک ہاتھ حسین کے گلے پہ رکھتی تھی، کبھی اپنا دوسرا ہاتھ حسین کے گلے پہ رکھتی تھی، یہ زخموں کے نشان وہ ہے، ارے شمر تو دشمن سمجھ کے خنجر چلا رہا تھا، ارے میرا تو بیٹا تھا، میں نے تو چکیاں پیس کے پالا تھا۔ بس عزاداروں کچھ بعید نہیں، جناب سیدہ بھی ساتھ جناب امام حسین کے روانہ ہوئی ہوگی۔ روایتوں کے جملے ہیں کہ ایک شخص کہتا ہے، راوی ہے، کہتا ہے کہ میں مدینے میں داخل ہوا، میں نے مدینے کی خاموشی دیکھی، میں نے پوچھا کہ کیا ہوا، مدینے میں کوئی مر گیا ہے؟ کہا کہ نہیں، بنی ہاشم کے محلے میں بنی ہاشم جا رہے ہیں، حسین نے رخت سفر باندھ لیا ہے۔ عزاداروں عبداللہ کہتا ہے کہ میں بھی بنی ہاشم کے محلے میں پہنچا، میں نے دیکھنا چاہا کہ حسین کیسے جا رہے ہیں، کہتا ہے میں نے دیکھا کہ کچھ اونٹ آئے ہیں، ان اونٹوں پر کچھ جوانوں کو سوار کیا گیا، کہتا ہے اس کے بعد کچھ اماریاں صحن حسین میں بھیج دی گئی ہیں، باہر نہیں بلائی گئی، صحن حسین میں اماریوں کو بھیجا گیا، کہتے ہیں اماریوں پر پردے لگے ہوئے تھے، اور ایسے پردے تھے لگتا تھا کہ کوئی مخدرات عصمت ہے، کوئی ایسی بیویاں ہیں جو کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی ہے، کوئی ایسی بیویاں ہیں کہ جن کو پہلی مرتبہ گھر سے باہر نکالا جا رہا ہے، کوئی بڑی باپردہ خواتین ہے، کہتا ہے میں کھڑا دیکھتا رہا، اتنے میں آواز آئی ہے، ایک 13 سال کا بچہ کھڑا ہوا، ایک خاتون آئی ہے اور ان کو سوار کرا دیا، اس کے بعد ایک 18 سال کا جوان آیا، ایک خاتون آئی ان کو سوار کرایا، کہتا ہے جوان آتے رہے، ایک ایک خاتون کو سوار کرتے رہے، کہتے ہیں میں منظر دیکھتا رہا، خواتین سر سے لے کر پاؤں تک پردے میں لپٹی ہوئی تھی، ان کو سوار جب کرا دیا گیا نا تو کہتے ہیں ایک عجیب بہمل آیا، ایک عجیب بہمل آیا، جس کے بعد اعلان ہوا کہ اے لوگوں اپنے چہروں کو پھیر لو، اے لوگوں اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو۔ کہتا ہے میں نے پوچھا پہلے کون تھا، کہتا ہے کسی نے بتایا کہ حسن کی بیوہ تھی، کسی نے کہا علی اکبر کی ماں تھی، کسی نے کہا کہ ام کلثوم تھی، کہتا ہے میں نے پوچھا وہ بھی تو خواتین تھی، لیکن اب کون سی ایسی بیوی آ رہی ہے کہ جس کے لیے چہروں کو پھیرا جا رہا ہے؟ تو کسی نے بتایا یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے، علی کی بڑی بیٹی پہلی مرتبہ گھر سے باہر آ رہی ہے، ارے بڑی باپردہ بیوی ہے، کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سارے بنی ہاشم ایک جگہ جمع ہو گئے، کہیں سے عباس آئے، کہیں سے علی اکبر آئے، کہیں سے اونو محمد آئے، کہتے ہیں سب ایک مقام پہ جمع ہوئے، جناب زینب کو سوار کرایا، میں کہتی ہوں بیوی بڑی شان سے سوار ہوئی ہے، 28 رجب کو بڑی شان سے سوار ہوئی ہے، کہیں ہاتھ پکڑنے والا عباس ہے، کہیں شانے کو تھامنے والا علی اکبر ہے، کہیں جوان بیٹے موجود ہیں، کہیں پر حسین جیسا بھائی ہے، لیکن ہائے 11 محرم کو یہی زینب ہوگی، اور یہی زینب جب بے کجاوا